الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی نعمت سے نوازا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس پر اپنا سب سے بڑا فضل فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اسے لا الہ الا اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بندوں میں سے کامیاب لوگ وہی ہیں جو لا الہ الا اللہ کی نعمت جن کو حاصل ہے، اور ناکام ترین لوگ وہ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ سے محروم ہیں۔ اللہ رب العزت کا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ لا الہ الا اللہ نصیب ہو جانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت کسی انسان کو مل سکتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا بہت بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ اور اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، جتنے بھی لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، ان سے زیادہ افضل جو ہے وہ یہ امت ہے جس کو محمد رسول اللہ کی نعمت نصیب ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا تصور کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، تو محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اپنا مقتدی مانتا ہے، اپنا رہنما مانتا ہے، تو وہ ساری کی ساری دعائیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ امت اجابت میں سے ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کی دعائیں کی ہیں وہ ساری کی ساری اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح لا الہ الا اللہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما دیا، اللہ نے ہمیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نصیب فرما دیا۔ جس طرح یہ نعمتیں بڑی ہیں تو اسی طرح ان کے تقاضے بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں۔ جب کسی کو کوئی نعمت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ معاملات بھی اسی طرح کیے جاتے ہیں۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، جتنی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جتنے فضائل اور مناقب انسان کو حاصل ہوتے ہیں، انسان پر ذمہ داریاں بھی اسی طرح عائد ہوتی ہیں۔ اسی کے حساب سے اس سے سوال جواب ہوتا ہے، اسی کے حساب سے اس سے جو ہے معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جن خواتین کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے جن کا انتخاب فرمایا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کو اللہ نے جن کو چنا، جن خواتین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج بنانے کے لیے، پورے ایمان والوں کی مائیں بنانے کے لیے، کتنی خوش بخت خواتین ہیں وہ، یعنی امہات المومنین، جن کا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے لیے انتخاب فرمایا۔ اور جب اللہ نے ان کو اپنے نبی کے لیے منتخب فرمایا تو پھر ان خواتین سے اللہ نے کیا فرمایا کہ اب تمہارا مرتبہ اور تمہارا مقام وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا مرتبہ اور مقام عام عورتوں سے زیادہ ہے۔ اگر تم ایک نیکی کرو گی تو تمہیں جو ہے دوہرا اجر ملے گا، ایک نیکی پر ڈبل اجر ملے گا۔ لیکن جس طرح جو ہے نیکی پر اجر جو ہے وہ زیادہ دیا جا رہا ہے، اسی طرح ان مقدس خواتین کو، ان مبارک خواتین کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ بھئی اگر تمہیں اجر جو ہے وہ دگنا ملے گا، اگر تم سے خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی، اور جو اللہ کا انتخاب ہو اس میں تو غلطی ہونا ممکن نہیں ہے،
کیونکہ اللہ رب العزت تو سب جانتے ہیں، اللہ رب العزت تو ما کان ما یکون جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ ان خواتین جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے منتخب فرمائی ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی انہیں جو ہے یہ مخاطب کر کے فرما دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اللہ رب العزت انہیں فرما رہے ہیں کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نیک عمل کرو گی تعمل صالحا نؤتیہا اجرہا مرتین، تو تمہیں جو ہے دگنا اجر ملے گا۔ اور اسی طرح ان کو یہ بھی فرما دیا کہ اگر جو ہے تم سے غلطی ہو گئی تو تمہاری غلطی پر پکڑ بھی جو ہوگی وہ بھی کیا ہوگی، شدید ہوگی۔ اس سے ہمارے لیے کیا سبق نکلا اس آیت مبارکہ سے کہ یہ جب نعمت بڑی ملتی ہے تو اس کے تقاضے بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ کی نعمت نصیب فرما دی، جب اللہ نے محمد رسول اللہ کی نعمت نصیب فرما دی، تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آنے کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم بھی عام امتوں کی طرح نہیں ہیں، عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب آپ کلمے کا اقرار کرتے ہیں، جب آپ محمد رسول اللہ کی غلامی میں آتے ہیں اور اس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، تو اتنی بڑی نعمت جب ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح ہیں، اس کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح ہیں۔ اور یہ کلمہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کو بچانا یہ ایک مسلمان کی کامیابی ہے۔ اور ایمان بچے گا کیسے؟ یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ایمان کن چیزوں سے کمزور ہو جاتا ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایمان کی تکمیل کا سبب بنتی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہم اپنا خود تجزیہ کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی خود اپنی ذات کے بارے میں وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اس وقت ایمان کے کس درجے پر ہے۔ قرآن و حدیث میں سب کچھ واضح ہے، سب کچھ واضح ہے کہ ہم خود دیکھیں کہ اس وقت ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں۔ طرح طرح کے تھرمامیٹر ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں کہ آیا ہم ایمان والے ہیں یا نہیں۔ جو کلمہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا، جو کلمہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا، ہمارے پاس بھی وہی کلمہ ہے۔ کیا وہ جو تقاضے کلمے کے سمجھے تھے، ہم ان تقاضوں کو سمجھ سکے ہیں یا نہیں سمجھ سکے؟ اپنے ارد گرد کو دیکھیے۔ ابھی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جو ہے وہ عمارت کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، وہ ایک حصہ دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو اس طرح کہ جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال دی جائیں اور پھر ان کو ملا دیا جائے تو وہ بالکل ایک عمارت کی طرح بن جاتا ہے، اس میں کوئی رخنا نہیں ہوتا، اس میں کوئی دراڑ نہیں ہوتی، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے۔ المسلمون کجسد واحد، المومنون کجسد واحد، کہ ایک مومن دوسرے مومن جو ہے وہ سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ اور پھر مثالیں دے دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مثالیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں سکھائیں، کیوں بتائیں، کیوں سمجھائیں امت کو؟ صرف اس لیے کہ ہم اپنا تجزیہ کر سکیں خود کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں۔ اور یہ کیسے چیک ہوگا، کس طرح دیکھا جائے گا؟ ہم یہ دیکھ لیں کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اگر عمارت کا ایک حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، اگر عمارت کا ایک حصہ کمزور ہو، اگر عمارت کا ایک حصہ جو ہے وہ گرنے والا ہو، وہ شکست و ریخت کا شکار ہو رہا ہو، اور دوسرے جو عمارت کے حصے ہیں وہ اس کو قوت طاقت فراہم کر سکتے ہوں، پھر بھی نہ کریں تو پوری عمارت ڈھہ جائے گی، پوری عمارت ڈھہ جائے گی۔ اگر دنیا میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی کونے میں، کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی قوم کا آدمی ہو اور وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا ہے، اگر وہ تکلیف میں ہے، اگر وہ پریشانی میں ہے، اگر وہ اذیت میں ہے، تو اس وقت مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرا ایمان
مجھے کیا اس کے بارے میں لاہے عمل اختیار کرنے کا درس دیتا ہے؟ کیا مجھے اسی طرح تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر جسم میں سر میں تکلیف ہو تو ہاتھ یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ تو سر کا مسئلہ ہے، سر جانے اور اس کا کام جانے، اور ہاتھ سکون میں ہو، پاؤں سکون میں ہو، دل انسان کا سکون میں ہو۔ انسان کے باقی اعضاء سکون میں نہیں ہوتے جب سر میں شدید درد ہوتا ہے، انسان نہیں سو سکتا۔ سر میں درد ہے، آنکھیں کہیں کہ یہ تو سر کا مسئلہ ہے نا، میں تو سو جاؤں، نہیں سوتی آنکھیں۔ اسی طرح مثال دے کے ہمیں فرمایا گیا کہ بھئی اپنا محاسبہ خود کر لو، اور دوسرے جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ہمارے جو سگے بھائی ہیں، ہماری جو سگی بہنیں ہیں، ہمیں کس نے بتایا کہ یہ ہماری سگی بہن ہے، سگے بھائی ہیں؟ جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں یہی کہا، جو ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بڑے بھائی نے کہا کہ مجھے بھیا کہو، بھیا بلانا اس نے سکھایا ہمیں کہ مجھے بھائی کہو۔ بہن کہتی ہے اس کو، چھوٹے بچے کو کہتی ہے بہنا بہنا، کہ مجھے بہن بلاؤ۔ یا دوسرے بتاتے ہیں، والدین بتاتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو کہ یہ تمہارا بھیا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ لیکن جو کلمے سے ہمارا رشتہ بنا وہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی اور کی پرورش کرتے ہیں، کسی اور سے بچہ لے کر گود لیتے ہیں، تو وہ اس بچے کو ساری زندگی کے لیے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، جب تک اس کو بتایا نہ جائے۔ جس نے پرورش کی ہے وہ اسی کو ماں کہے گا، وہ اسی کو باپ کہے گا، اور انہی کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو اپنا حقیقی بہن بھائی سمجھے گا، اور جو دوسرے اس کے حقیقی بہن بھائی ہوں جب تک اس کو بتایا نہ جائے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح اگر ہمیں خود معلوم نہ ہو کہ ہمارے حقیقی بہن بھائی کون ہیں، ہمیں ہمارے والدین نے ہمیں بتایا ہو، اور ہم اس پر پورے دل و جان سے یقین رکھیں، اور پھر ہمارے پاس ان کی محبت بھی ہو، ان کی مودت بھی ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر بھی ہو، اور یہ شرعی ذمہ داری ہے اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو پورا کرنا، ان کے ساتھ مواخات کرنا، ان کے ساتھ مدد نصرت کرنا، ہر طرح کی ضرورت میں جانا، یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تو ہمارے وہ بہن بھائی ہیں جو ہمیں لوگوں نے بتائے، ماں نے بتائے، باپ نے بتائے، بھائی نے بتائے، بہن نے بتائے، جو رشتے اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، تو ان کی حیثیت تو ہمارے لیے زیادہ ہے نا، ان کی حیثیت تو حقیقی بہن بھائیوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے تھرمامیٹر ہیں کہ ہم چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ جب ہم دنیا میں سنتے ہیں کہ کسی خطے پر، کسی جگہ پر ایمان والے مظلوم ہیں، ایمان والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو ستایا جا رہا ہے، انہیں مارا جا رہا ہے، وہ تکلیف میں ہیں، وہ اذیت میں ہیں، وہ پریشانی میں ہیں، تو اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں، میرا لاہے عمل اس وقت کیا ہوتا ہے۔ کیا میرا اس وقت میں اسی طرح مضطرب ہوتا ہوں جب سر میں درد ہو، اور ہمارے دل مضطرب ہوتا ہے، ہماری آنکھیں مضطرب ہوتی ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں مضطرب ہوتے ہیں، تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں ایمان کی کس درجے پر ہوں۔ اللہ رب العزت ہم پر فضل فرماتے، اور اللہ ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہمیں دنیا میں بھیجتے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مبارک مجلس ہمیں نصیب ہو جاتی تو اس وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جو ہے وہ سر کا تاج ہوتے یا نہ ہوتے، ان کے قدمین شریفین کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہوتی یا نہ ہوتی، حالانکہ وہ ہمارے حقیقی بھائی تو نہیں ہیں۔ دل میں کتنی قدر ہے، کتنا احترام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حضرت صہیب رومی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے پیارے پیارے مبارک نام، اور الحمدللہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، الحمدللہ ہمیں کلمہ نصیب ہے، اور وہ بھی کلمے والے تھے۔ تو یقیناً 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 ہمارے حقیقی بہن بھائیوں سے زیادہ ہمارے لیے مبارک رشتے وہی ہیں۔ تو آج بھی مجھے دیکھنا چاہیے کہ اگر آج اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں bھیجا ہے اور مجھ پر فضل فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے ایمان نصیب فرمایا ہے، مجھے کلمہ نصیب فرمایا ہے، تو کیا میں اس کلمے کی لاج رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا؟ مجھے اس کلمے کے رشتوں کا احترام ہے یا نہیں؟ مجھے اس کلمے کے رشتوں کی فکر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے، یہ ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے،
من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، اللہ کے لیے ہی کسی سے جو ہے وہ کچھ دینے سے وہ رک گیا، فقد استکمل الایمان، اس کے ایمان کی تکمیل ہو گئی۔ تو ایمان کی تکمیل کب ہوگی؟ کہ جب اس وقت جو ہے پوری امت ایک ہو جائے، لا الہ الا اللہ والے رشتے ہو جائیں، اسی کو کہتے ہیں یکجہتی۔ یہی ہے یکجہتی، کہ اس کے لیے کوئی دن مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دن اس لیے ہے کہ ایک یاد دہانی ہوتی رہے، وہ ایمان کا سبق ہم آپس میں مل کر تازہ کرتے رہیں، کہ ہماری ذمہ داریوں سے ہم اپنے حالات کی وجہ سے، اپنے معاشرے کی وجہ سے، اپنے ارد گرد کے مخصوص حالات کی وجہ سے ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو جائیں، جو ہماری ایمانی ذمہ داریاں ہیں۔ اور ایمانی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس وقت ہم اس چیز کا خیال کریں کہ جو ایمان سے ہمارے رشتے بنے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ یہی مطلب ہے یکجہتی کا، یہی مطلب ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق کا، کہ آیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم ایک بڑی نعمت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، تو ہماری ذمہ داریاں بھی اسی طرح ہیں۔ اور یہ جو یکجہتی کشمیر کے عنوان سے، جس عنوان سے آج ہم سب جمع ہیں، کہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھیں کہ ہماری وہاں ایمانی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کشمیر جو ہے وہ اس لیے نہیں کہ کسی ایک مخصوص شخص نے، کسی خاص شخص نے جو ہے اس کو پاکستان کی شہرک کہہ دیا تھا، تو اس لیے ہمارے اوپر جو ہے وہ کشمیر کو لینا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ ہمارا رشتہ، کشمیر کے ساتھ ہمارا تعلق کسی خاص سیاسی جماعت کے نعرے کی وجہ سے قائم نہیں ہوا۔ جب پاکستان کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی، جب مسلم لیگ کا وجود نہیں تھا، اس وقت بھی کشمیریوں سے ہمارا رشتہ تھا، اور کشمیریوں سے رشتہ ہمارا جو ہے اس وقت سے قائم ہے کہ جب کشمیر میں پہلے جو راجہ مسلمان ہوئے، جن کا نام صدر الدین تجویز کیا گیا رحمہ اللہ تعالی، اور انہوں نے کشمیر میں اسلام کو نافذ کیا، اس وقت سے لے کے آج تک ہمارا کشمیر سے رشتہ ہے۔ کشمیری ہمارے ہیں اور ہم کشمیریوں کے ہیں۔ صرف کشمیریوں کے نہیں، ہمیں غزہ کا کیوں درد محسوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ غزہ والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ہم برما کا نوحہ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ برما والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں لا الہ الا اللہ والے مظلوم ہوں گے، لا الہ الا اللہ والے ستائے جائیں گے، لا الہ الا اللہ والے مارے جائیں گے، لا الہ الا اللہ والوں کو تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، تو میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اس اذیت کو، اس تکلیف کو اسی طرح محسوس کروں جیسے ان کو ہو رہی ہے۔ اگر ویسی نہیں ہو رہی تو پھر مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، پھر میرا ایمان کامل نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہم کسی پر کفر کے فتوے نہیں لگاتے، لیکن کامل مومن نہیں۔ ایمان کا کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ کے جو ہے مسلمانوں کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ یہ وہاں کا مسئلہ ہے، وہ جانے اور ان کے احوال جانے، ایسا نہیں ہے۔ 550 سال تک کشمیر میں اسلام نافذ رہا، الحمدللہ وہ خطہ مسلمانوں کے پاس رہا۔ بہت کم وقت ہے کہ جو ان کے پاس آیا ہے، اور سب سے آخر میں ابھی یہ جو ڈوگرا سامراج جن سے انہوں نے خرید لیا تھا، اور پھر ان کے پاس گیا، ڈوگروں کے پاس، اور ان کی عملداری تو سرے سے قائم ہی نہیں ہو سکی۔ اہل کشمیر نے اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، اور کشمیر کا جو خطہ ہے، کشمیر کی جو عوام ہے، کشمیر کے جو لوگ ہیں، ان کی یہ خصوصیت ہے باقی لوگوں سے کہ اگر کہیں پر ظلم نافذ ہوا ہے تو وہاں کے لوگوں نے اس سے سمجھوتا کیا۔ بہت کم جگہ ایسی ہیں کہ جہاں کے مسلمانوں نے بالکل سامراج کو تسلیم نہیں کیا، پہلے دن سے تسلیم نہیں کیا، اور کشمیر انہی خطوں میں سے ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے کبھی بھی کفر کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا، اور ہمیشہ اس کے خلاف یہ برسر پیکار رہے ہیں۔ درمیان میں سوائے چند عرصے کے 1900
48 میں جب ہمارے پاس آزاد کشمیر ہمارے پاس آیا، اس کے بعد سے پھر 1980 تک یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، یہ کچھ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے، کچھ مسلمانوں کی معاملہ نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ یہ معاملہ اقوام متحدہ کے پاس لے کر گئے اور اس کو سیاسی مسائل سے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد سے پھر دوبارہ جب دیکھا کہ وہ معاملات نہیں صحیح ہو رہے اور کشمیر کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جو اس کا حق ہے، اور کشمیریوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا، تو پھر موجودہ جو وہاں پر قابض حکومت ہے، جو قابض لوگ ہیں کشمیری، دوبارہ سے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اسی طرح کھڑے ہو گئے جیسے پہلے وہ ڈوگروں کے خلاف کھڑے تھے، جیسے پہلے کشمیری جو ہے وہ انگریز کے خلاف کھڑے تھے، آج بھی کشمیری اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ کشمیر والوں کے پاس جو ہے اللہ رب العزت کا وہ سبق موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ایمان والوں کو کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جو ایمان والے اگر ان پر ظلم کیا گیا، ان کو اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی، ان کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ جو ہے کھڑے ہو جائیں اور اس کفر کے خلاف اپنے سینے پیش کریں، کھڑے ہو جائیں، اور کشمیری اس حکم پر پہلے دن سے کھڑے ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی نصرت کرنے پر قادر ہیں۔ تو اللہ کی نصرت کیسے ہوگی؟ جب کشمیری کھڑے ہوئے حضرت آفاق شہید رحمت اللہ علیہ کی طرح، جب کشمیری وہاں پر کھڑے ہوئے غازی بابا شہید رحمت اللہ علیہ کی طرح، ان کو جوان نصیب ہو گئے، ان کو کماندان نصیب ہو گئے، اللہ کی نصرت غازی بابا کی صورت میں ان تک پہنچی ہے۔ یہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے طریقے یہی ہیں۔ جب کشمیری کھڑے ہو گئے تو ان کے پاس اللہ کی مدد بھی پہنچی، ان کے پاس اللہ کی نصرت بھی پہنچی، اور اس طرح اللہ کی مدد اور نصرت پہنچی کہ پوری دنیا جو ہے اس کا نظارہ کر رہی ہے الحمدللہ، پوری دنیا اس کا نظارہ کر رہی ہے الحمدللہ۔ جب کشمیر میں عادل احمد ڈار جیسے لوگ کھڑے ہوئے، جنہوں نے جو ہے جو وہاں پر موجود ہیں ظالم لوگ، قابض لوگ، ان کے خلاف جب عادل احمد ڈار جیسے لوگ کھڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے بھی ان کی نصرت کے لیے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے ہیرے ان کو نصیب فرما دیے، کیسے کیسے ہیرے ان کو نصیب فرما دیے۔ عمر شہید رحمت اللہ علیہ، طلحہ شہید رحمت اللہ علیہ، عثمان شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو نصیب فرما دیے۔ یہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ان کے پاس پہنچی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کشمیر والے اب بھی قرآنی نصاب پر کھڑے ہیں۔ قرآن کا جو نصاب ہے اس پر جب کشمیر والے کھڑے ہیں تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے مختلف مظاہر وہاں پر دیکھنے میں آ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے رشتے کی وجہ سے جو میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، میں ان کو کس حد تک پورا کر رہا ہوں، اپنے ماحول میں رہتے ہوئے، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے میں ان مظلوموں کے لیے کتنا کچھ کر رہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں اور میں نے کیا اب تک کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ اگر میں بول سکتا ہوں مظلوموں کے لیے تو میں کتنا بولا ہوں، مجھے کس حد تک بولنا چاہیے۔ اگر میں لکھ سکتا ہوں تو میں نے کتنا لکھا ہے اور مجھے کس حد تک لکھنا چاہیے۔ اگر میں چل سکتا ہوں تو میرے چل کے میرے پاؤں پہ آبلے کیوں نہیں پڑے۔ اگر میرے جو ہے بازوؤں کے اندر خون رواں دواں ہے، اگر میرے بازوؤں کے اندر قوت موجود ہے تو میں نے کشمیر میں دوپٹہ، میری بہن کا دوپٹہ نوچنے والے ہاتھوں کو کیوں نہیں دبوچا، میں نے ان کی گردن کو کیوں نہیں دبوچا ابھی تک۔ مجھ سے یہ سوال تو ہوگا، اور یہ سوال بنتا ہے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم کس حد تک جو ہے ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو کس حد تک ہم پورا کر رہے ہیں۔ کشمیر والے تو اپنی بساط کے مطابق کھڑے ہوئے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی کشمیر والے خود جہاد کے حق میں نہیں ہیں۔ ایک ایک پردیسی مجاہد کے جنازے کے لیے کشمیر کی مائیں، کشمیر کی بہنیں، کشمیر کی بیٹیاں، کشمیر کے بچے، کشمیر کے جوان، کشمیر کے بوڑھے کس طرح باہر نکلتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اور اس وقت جب ان کے سامنے جو ہے سامنے بالکل گولیاں ان کے اوپر برسانے کے لیے ہاتھوں میں کلاشنے لے کر ایک ظالم فوج ان کے سامنے کھڑی ہے، وہ ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ اس پردیسی مسلمان مجاہد کے لیے
جو اللہ کی نصرت بن کے ان کے پاس آیا تھا اس کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اور یہ باتیں آج سوشل میڈیا پہ ہر انسان دیکھ سکتا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں۔ شاید اگر ان کے جنازے ان کے اپنے ملکوں میں ہوتے تو اتنے لوگ ان کے جنازوں میں جمع نہ ہوتے جتنے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ کیوں جمع ہوتے ہیں؟ وہ اسی ایمان کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں، وہ کلمے کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں، ایک ایک کی مسلمان کی، ایک ایک مجاہد کی، اللہ کی نصرت کے مظہر کی، وہ ایک ایک کی جو ہے جسد مبارک کو واپس لینے کے لیے وہ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ یہ ایمان کے مظاہر نہیں ہے، یہ ایمان کی روشنی نہیں ہے جو کشمیر میں جگمگا رہی ہے۔ تو اور جہاد کشمیر کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آج تک ہو چکا ہے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ 80 سال کے انسان کو زندہ جلا دیا جائے۔ وما نقموا منہم، کیا قصور تھا ان کا، کیا جرم تھا ان کا کہ ان کو اس طرح جو ہے جلا دیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو گھسیٹا گیا؟ کوئی تو ان کا جرم بتائے کہ سوائے ایمان کے ان کا جرم کیا ہے؟ صرف یہی جرم ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پر کھڑے ہیں، صرف یہی جرم ہے کہ وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو امتی بتاتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کرتے ہیں، اور وہ ایمان کی اس بلندی پر ہیں، ایمان کی اس چوٹی پر ہیں کہ جس کو ایمان کی چوٹی کہا گیا ہے، لیکن ان کو جلایا جا رہا ہے۔ 80 سال کے نوجوان کو جلا دیا جائے، اور اس کا جرم کیا ہو، اس کا قصور کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ کیوں جلایا گیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو قصے بیان فرمائے ہیں، جو واقعات بیان فرمائے ہیں، وہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے اسباق ہیں، وہ ہمارے لیے روشن مینار ہیں۔ ہم ان سے جو ہے وہ یہ روشنی لیں کہ اگر ہمارے حالات میں یہ واقعات پیش آئیں تو ہم کیا کرتے۔ ذرا تصور کیجئے سورہ بروج میں جو اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا ہے ایمان والوں کو خندقوں میں جلانے کا، اگر ہم وہاں پر موجود ہوتے کہ جب ایمان والوں کو صرف کلمے کی بنیاد پر، صرف اس بنیاد پر کہ یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہیں اور انہیں جلایا جا رہا ہو، تو ہم کیا کرتے؟ اگر ہمیں ان کو روکنے کے لیے چیخنا پڑتا تو ہم کتنا چیختے؟ اگر ہمیں انہیں روکنے کے لیے مال و دولت دینی پڑتی تو ہم کتنا کچھ دینے پر تیار ہو جاتے۔ ایمان والو، آج بھی یہی مظاہر ہیں۔ آج مسلمانوں کو وہاں جلایا جا رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے 80 سال کے انسان کو صرف اس لیے جلا دیا جائے کہ اس کا بیٹا مجاہد ہے، اس کے بیٹے کے دل میں امت کا درد ہے۔ الیاذ باللہ، اس حد تک وہاں پر ظلم ہوئے کہ سگے بیٹے کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بدفعلی کرے، نعوذ باللہ۔ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ بھائی ہوں بھائی، ایک دو نہیں، اربوں کی تعداد میں کسی بہن کے بھائی موجود ہوں اور اس بہن کو اٹھا لیا جائے، اور اٹھانے والے جو صرف اس وجہ سے اٹھائیں کہ یہ کلمہ پڑھتی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی ہے، یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، یہ اماں فاطمہ کی روحانی بچی ہے، یہ اماں عائشہ کی عفت مآب بیٹی ہے، اور اس کو اٹھا لیا گیا اور پھر اس کی آبرو ریزی کر دی گئی، تو اس وقت جوان بھائیوں کا کیا عمل باقی رہتا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جس وقت ماؤں کو پابندے سلاسل کر دیا جائے صرف اس وجہ سے کہ وہ ڈھونڈتی پھریں کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے، جس وقت نوجوانوں کو جو ہے اس حد تک مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ بدفعلی کریں، جس وقت جوانوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عزتیں تار تار کر دی جائیں، تو اس وقت کیا عمل ہمارے لیے باقی رہتا ہے؟ ہم سکون سے سو جائیں، ہم کہیں نہیں یہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے، وہاں کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یا یہ فلاں کی ذمہ داری ہے، یہ فلاں کی ذمہ داری ہے، یہ فلاں کی ذمہ داری ہے۔ کیوں کلمہ ہم نے نہیں پڑھا؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پہ عمل کیسے ہوگا؟ خالی صرف یہی کہنا ہوگا جیسے اللہ رب العزت نے پہلے بھی ایک قوم کو اللہ نے فضیلت نصیب فرمائی، اللہ نے انہیں کہا انی فضلتکم علی العالمین، ہماری امت سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب امتوں پر اس امت کو اللہ نے فضیلت نصیب فرما دی،
اور اللہ نے ایسی فضیلت ان کو نصیب فرمائی کہ انبیاء اسی قوم کے اندر رکھ دیے جس قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نبی بنے، پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نبی بنے، اور پھر ان سے آگے نبوت کا سلسلہ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک انہی کے خاندان میں رکھ دیا گیا۔ ہزاروں انبیاء آئے ان کے خاندان کے اندر، اور اللہ نے ان کو اتنا مرتبہ، اتنا مقام نصیب فرمایا، تو انہوں نے کیا کیا؟ جو ذمہ داریاں ان کے اوپر تھی وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے، اور صرف فضیلت 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 کی رٹ لگانے لگے، صرف فضیلت فضیلت کی رٹ لگانے لگے، اور اس حد تک لگائی انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، الیاذ باللہ، واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں جہنم لگے گی نہیں، ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں، جہنم ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ صرف خالی فضیلت کا راب الپنے والے جو ہیں ان کا انجام وہی ہوگا جو یہودیوں کا ہوا۔ یقیناً اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل، کرم اور احسان ہے لا الہ الا اللہ کا مل جانا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ ہمیں محمد رسول اللہ کی نعمت نصیب ہو گئی۔ ہم نہیں تصور کر سکتے کہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ تو اس کے تقاضے بھی تو اسی طرح ہیں۔ خالی فضیلت فضیلت کے نعرے لگا دیے جائیں کہ ہمیں ایک رات ایسی نصیب ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے، کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کے نبی کی برکت سے نصیب ہوا، یہ محمد رسول اللہ کی برکت ہے، یہ کلمے کی برکت ہے۔ آج کی رات جو شب برات کی رات ہے، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر کلمہ گو سے مخاطب ہوں گے اپنی شان کے مطابق۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت ہمیں کیسے نصیب ہوئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے نصیب ہوئی۔ تو جب اللہ نے فضیلت اتنی بڑی نصیب فرما دی ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی اسی طرح ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے سر میں درد ہو تو باقی اعضاء کہیں کہ یہ سر جانے اور اس کا کام جانے، ہم تو آرام کر رہے ہیں یا ہم اپنے معمولات میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے۔ اس لیے حضرت اقبال رحمہ اللہ فرماتے تھے، چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ لا الہ الا اللہ کی جو مشکلات ہیں میں ان سے واقف ہوں، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں سے واقف ہوں۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے اگر یہ ہمیں معلوم ہوں گے تو پھر ہمارے اندر بے حسی ختم ہو جائے گی۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے جسم کے باقی اعضاء جو ہے، جس عضو کو تکلیف ہو اس سے باقی اعضاء جو ہیں وہ استغنا کا اظہار نہیں کرتے، اس کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑ دیتے۔ تو اسی طرح جب ہمیں بھی یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے جسم کے ایک حصے کو کاٹا جا رہا ہے، ہمارے ایک حصے کو جلایا جا رہا ہے، ہمارا ایک حصہ سردی میں ٹھٹر رہا ہے، جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے گا تو ہمیں اس کی فکر بھی پیدا ہو جائے گی، ہمیں اس کی فکر بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر یہ تو پوری امت کے لیے ہے، جہاں کہیں ایمان والوں پر تکلیف ہو تو اس کو اپنی تکلیف سمجھا جائے۔ اور پھر کشمیر کے لیے تو ایک اور ایمانی راستہ ہمارے لیے موجود ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے دیکھیں کہ یہی وہ کشمیر کا جہاد، وہی جہاد ہے انشاءاللہ کہ جس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں جب اللہ کے نبی نے اس کی غزوہ ہند کے جو ہے، اللہ کے نبی نے جب اس کے معاملات بیان کرنا شروع فرمائے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جو سب سے بڑے محدث ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی برکت سے امت کو سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین نصیب ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اگر میں وہ دور پالوں تو میں کیا کروں؟ صحابہ کی فکر دیکھیں، صحابہ کی تڑپ دیکھیں۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ میں تو اس وقت پھر سعودیہ میں ہوں گا، حجاز میں ہوں گا، درمیان میں تو بہت ساری سرحدیں پڑتی ہیں۔ آج کل لوگ اس چیز کو بہت زور و شور سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جی یہ سرحد ہے، وہ سرحد ہے، یہ ریاست، وہ ریاست۔ اللہ کے بندو، ایمان کے رشتوں کی فکر کرو۔ اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا تھا کہ بھی اس وقت تو تمہارے درمیان بہت ساری سرحدیں حائل ہوں گی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو بیان فرما رہے ہیں اس کا علم ان کو دیا گیا ہے تو وہ فرما رہے ہیں نا، اس لیے کہ ان کی زبان کے بارے میں تو نص قطعی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے سے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، ہند میں جہاد کیا جائے گا، لا الہ الا اللہ کے دشمنوں کو ہند میں جو ہے ذلت کی موت وہ مریں گے ایمان والوں کے ہاتھوں، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، اگر وہ اس پیاری دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو ان کے لیے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ اور اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تڑپ دیکھیں، اور یہی ہم سیکھیں، یہی ہم سوچیں، یہی ہم سمجھیں کہ اب ہمارے لیے بھی وہی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے کشمیر میں یہ حالات ہیں تو کیا مجھے بھی اس کا خیال آتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ ہم نے تو یہ زمانہ پا لیا کہ جب وہاں پر مسلمانوں کی عصمتیں تار کی جا رہی ہیں، جب وہاں ایمان والوں کو صرف کلمے کی بنیاد پر ستایا جا رہا ہے، صرف کلمے کی بنیاد پر ستایا جا رہا ہے، ہم نے تو یہ دور پا لیا، تو اب ہمارے لیے اس میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی اس کا مفہوم ہے کہ اپنا مال بھی لگاؤ، اپنا جان بھی لگاؤ، ایسا مبارک جہاد ہے، ایسا مبارک جہاد ہے۔ تو ہم سوچیں، ہم اس چیز کی فکر کریں کہ آج اس وقت امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، خاص طور پر کشمیر کے اندر جو حالات ہیں، الحمدللہ وہاں کے ایمان والے اب بھی قرآن کے نصاب کے مطابق کھڑے ہوئے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا پر ان کا عمل ہے۔ میں اور آپ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، ہم اللہ کی نصرت ان کے لیے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ عجیب عجیب واقعات ہے جہاد کشمیر میں کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے وہاں پر ایمان والوں کی نصرت فرمائی، مجاہدین کی نصرت فرمائی، کبھی کسی شیر کے ذریعے سے، کبھی کسی ریچھ کے ذریعے سے، ایسے خوفناک درندے کہ جن کو دیکھ کر انسان پر ہیبت طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، اور وہ ایمان والوں کے رکھوالے بن جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نصرت ہے۔ اللہ نے کہا ہم تمہاری نصرت کریں گے۔ اور کبھی اللہ کے شیر، موجودہ دور کے اسد اللہ غازی بابا شہید رحمت اللہ علیہ، وہ پہنچے اللہ کی نصرت بن کے وہاں تک۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش تو کریں، ہماری مسلمان مائیں، ہماری مسلمان بہنیں وہ کشمیر کی مسلمان ماؤں بہنوں کے درد کو سمجھیں اور اپنے جوان پیش کریں جو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت بن کے وہاں تک پہنچیں۔ ہماری ایمان والی مائیں، ایمان والی بہنیں وہ ہمارا لشکر دعا ہیں، ان کی دعاؤں میں کشمیر ہونا چاہیے، مظلوم مسلمان ہونے چاہیے، اور دعا کے ساتھ ساتھ جب بھی عمل کا موقع ملے کہ چاہے کسی مسلمان بھائی کو خود بھیجنا ہو یا اس کو اموال مہیا کر کے بھیجنا ہو، ہمارے جوان اس چیز کا عزم کریں، وہ ایمانی غیرت دکھائیں، وہ وہی شجاعت کے مناظر جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دکھائے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اللہ کے نبی نے انہیں دعائیں دی تھیں۔ فدا کا ابی و امی کے الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے لیے کب ارشاد فرمائے؟ جب وہ دشمنوں پر، کلمے کے مخالفین پر، ایمان کے خلاف آنے والوں پر، مشرکین مکہ پر لگاتار تیر برسا رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ساری کائنات فدا ہو جائے، ہم، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے قربان ہو جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے نبی فرما رہے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آج کے جوانوں کھڑے ہو جاؤ، امت کے درد کو سمجھو اور اللہ کے نبی کی یہ دعائیں حاصل کر لو۔ اگر آج کے ہمارے جوان کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ انہیں بھی اللہ کے نبی کی یہ دعائیں حاصل ہوں گی، کیونکہ اب بھی ایمان کے جذبے سے جائیں گے نا، ایمان کے رشتے سے جائیں گے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جائیں گے۔ ہمارے ماں بہنوں کے لیے یہی گزارش ہے، ہماری جوانوں کے لیے یہی گزارش ہے، ہماری یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ انہیں پتہ ہو کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں کتنی بڑی ذمہ داری لا الہ الا اللہ کی صورت میں نصیب ہوئی ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل، کرم اور احسان اور انعام ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، امت کے حالات کیا ہیں۔ انشاءاللہ ضرور غزوہ ہند کا اختتام جو ہے وہ تابناک
اختتام جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ مجاہدین جو ہیں وہ ان ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑیں گے. انشاءاللہ مودی جکڑا جائے گا، انشاءاللہ جکڑا جائے گا. اللہ کے نبی نے آج تک جو کچھ بھی فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اور یہ حق اور سچ ہوگا. اگر مودی دعوت ایمان کو قبول نہیں کرتا، ہاں مودی بھی اگر کلمہ پڑھ لے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس کے لیے بھی ہمارے دل میں وہی احترام کے جذبات ہوں گے. اگر مودی کلمہ پڑھ لے اور مودی کے کلمہ پڑھنے کے بعد خود اس کی اپنی پارٹی والے مودی کو مار دے تو ہم تو مودی کو شہید بھی سمجھیں گے اگر وہ کلمے پر آ جائے تو. دنیا کا ہر ایک انسان جو کلمے پر آ جائے تو وہ کامیاب ہے اور وہ ہمارا بھائی ہے، اور ہماری ہر کسی کے ساتھ دشمنی اس کلمے کی بنیاد پر ہے. اس سے بہت سارے سوالوں کا جواب حاصل ہو جائے گا. لا حاصل بحثیں ہیں، کچھ بھی ان کا حاصل نہیں ہے، جو آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں اور عجیب عجیب طرح سے لوگوں کو جہاد سے روکا جا رہا ہے، لوگوں کو امت بننے سے کاٹا جا رہا ہے، امت کے تقاضے ان کو بھلائے جا رہے ہیں مختلف عنوانات کے ساتھ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کی ذمہ داری ہے، یہ فلاں کی ذمہ داری ہے. بھئی کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، مجھے بتاؤ کلمے کے اصول کی روح سے ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کے حساب سے مجھے بتاؤ کہ بھئی کشمیریوں کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے؟ کیا وہ کسی مخصوص انسان کے کہے گئے کلمات کی وجہ سے وہ ہماری شہر گئے؟ نہیں، کشمیریوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، وہ کلمے کی بنیاد پر ہے. اور ایمان اور کلمے کی بنیاد پر اس سے علاوہ ہمارے لیے وہاں پر غزوہ ہند کی تشکیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو چکی ہے. یہی پیغام ہے امت مسلمہ کے نام، یہی پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کے نام کہ خدا را اپنی حیثیت کو پہچانیے. موجودہ دور میں اس وقت کلمے کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا تقاضا وہ یہ ہے کہ ہم مظلوم مسلمانوں کی کس طرح مدد اور نصرت کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نصرت ہے کہ آج بھی الحمدللہ اللہ کی نصرت ان تک پہنچ رہی ہے. الحمدللہ اللہ نے جو ایمان والوں کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، یہ قرآن پاک جب ہم کھولتے ہیں الحمد سے لے کے والناس تک، یہ سب کا سب وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کہنا چاہتے ہیں. گویا کہ کشمیر والوں کو اللہ کی طرف سے کہا گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور پھر کشمیر والے اس حکم پر کھڑے ہو گئے. الحمدللہ آفاق شہید رحمہ اللہ کی طرح وہ کھڑے ہو گئے اس پر، عادل احمد ڈار شہید رحمت اللہ علیہ کی طرح. تو پھر اللہ کی نصرت بھی ان کے پاس پہنچی اور آج بھی پہنچ سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی جوانیوں کو، آپ اپنے مال کو، آپ اپنے وقت کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا چاہیں، آپ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کرنے کی فکر رکھیں، کوشش رکھیں، اور آپ کو راستہ نہ سجھائی دے. یہ نہیں ہو سکتا. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے فرما دیا جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے اللہ ضرور بھی ضرور اس کی کئی راستوں کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں. کئی راستوں کی طرف، ایک راستہ نہیں، کئی راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. ہاں عزم ضروری ہے، اللہ کے ساتھ بے ہو، اللہ کے ساتھ شرا ہو کہ اپنی جان اللہ کے حضور پیش کی جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیسے کیسے پیارے نوجوان جنہوں نے اپنی جوانیاں خدا کے حضور صرف اس لیے پیش کر دیں کہ یا اللہ ہمارے مظلوم مسلمان جو ہیں، اللہ ہماری جوانیوں کو قبول فرما لیجئے اور ہمارے مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات نصیب فرما دیجئے. کیسے پیارے شعر تھے وہ کہ جن کے دل میں ایمان والی بہنوں کا درد تھا جو اس وقت کافروں کی جیل میں ہیں، اور وہ صرف اسی نام پہ قربان ہو گئے. اللہ ہم تیرے راستے میں آ رہے ہیں اور ہمیں تجھ سے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ ہماری فلاں بہن کو جو ہے رہائی نصیب فرما دیجئے، ہماری عافیہ بہن کو رہائی نصیب فرما دیجئے. کتنے جوان قربان ہو گئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا کی طرف آنا چاہیں اور اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے نہ نکالیں. اللہ تو شکور ہیں، اللہ قدردان ہیں
ہم کمزور لوگ ہیں، ہم اپنی وسعت کے مطابق، ہم اپنی بساط کے مطابق تھوڑے بہت اعمال کرتے ہیں، اور اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو قبول فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہیں۔ ہمارا تعلق، ہماری نسبت گنبد خضرا کے ساتھ ہے، اور جس کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اس کو نبی کی امت میں ہونے کی وجہ سے جتنے بھی فضائل ہیں امت محمدیہ کے، وہ سارے کے سارے اس کو حاصل ہو جائیں۔ تو فکر کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کے حساب سے دیکھنا چاہیے کہ کشمیر جو ایک ایسا خطہ ہے جہاں کے لوگوں کو صرف کلمے کی بنیاد پر ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور آج کل تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ہر کسی کے پاس ایک نیا منشور ہوگا، ایک نیا ضابطہ ہوگا، نیا اصول ہوگا، لیکن راستہ وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اور ہم دیکھیں کہ کشمیر کا وہ حصہ جو آج دنیا میں آزاد کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ہمیں کیسے حاصل ہوا تھا؟ وہ کس طرح ہمارے پاس آیا تھا؟ وہ یقتلون و یقتلون پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں ملا تھا، اور باقی کشمیر کا حصہ بھی جب بھی ہمیں نصیب ہوگا تو وہ اسی راستے سے ہوگا۔ یاد رکھیں، کوئی اور راستہ اگر ہوتا دنیا میں، کفر کے خلاف اگر کوئی اور راستہ ہوتا، مذاکرات کا راستہ ہوتا، اگر کوئی احتجاجات کا راستہ ہوتا، اگر کوئی نعرے لگانے کا، خالی نعرے لگانے کا اگر کوئی راستہ ہوتا، تو اللہ اپنے پیغمبر کو وہی راستہ بتا دیتے۔ کفر کے خلاف جو راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہی ہے، کیونکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ ہم اسی میں اپنی نجات سمجھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو جب ہمارے لیے اسوہ حسنہ وہی ہے، تو یہ کہنا کہ آج جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہوگا، یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ آزاد کشمیر کا خطہ بھی ہمیں اسی قرآنی حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا، اور آج کے کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ اس کا حل بھی وہی ہے۔ اور صرف کشمیر کا نہیں، کشمیر تو ہمارے لیے غزوہ ہند کا دروازہ ہے۔ کشمیر ہمارے لیے غزوہ ہند کا دروازہ ہے، اور کشمیر کے مسلمان کتنے مبارک ہیں کہ جو پوری امت کے لیے غزوہ ہند کا دروازہ بنے، اور پوری امت کے لیے ہند کے فتح ہونے کی خوشخبری کا باعث بنے۔ اور پھر جو شیطان کا، ابلیس کا آخری تیر ہے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کے خلاف، ہر طرح سے بہکایا، ہر طرح سے اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آخری تیر جو وہ چلائے گا، اور جس پر اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ شیطان کا، ابلیس کا، اس کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے، اس کو بڑی توقعات وابستہ ہیں دجال سے، کہ جب دجال آئے گا تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ دشمنی کا پورا مجھے جو ہے وہ پلان نصیب ہو جائے گا، اور میں ان سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ لیکن اس وقت بھی ایمان والے کھڑے ہوں گے، مجاہدین اس کے سامنے، دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہی غزوہ ہند والے جن کی تشکیل اللہ کے نبی کی طرف سے ہو چکی ہے، جن کی تشکیل مدینہ منورہ کی طرف سے ہو چکی ہے، یہی غزوہ ہند والے مجاہدین ہوں گے جو ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑیں گے، ہند کو فتح کریں گے، اور پھر سیدنا امام مہدی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کشمیر کتنا مبارک جہاد ہے، کشمیر کا کتنا مبارک جہاد ہے کہ جب کشمیری مجاہدین سے پوچھا گیا کہ کشمیر کے بارے میں بتاؤ کہ وہاں پر جہاد حق ہے یا نہیں ہے، تو کیسے مبارک الفاظ ایک اتنے بڑے بزرگ کے زبان سے ادا ہوئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے کشمیر میں اللہ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت کے عملی مظاہر کشمیر میں نظر آتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، تھوڑی سی زمین، اتنی مختصر سا خطہ ہے، اور وہاں 7 لاکھ انڈین آرمی موجود ہو، اپنے آپ کو منی سپر پاور کہنے والے،
وہاں پر منی سپر پاور بنے ہوئے ہیں، منی چھوٹی سی. کیوں ان کی ساری ٹیکنالوجی وہاں پر فیل ہے؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ والے وہ پورے عزم کے ساتھ کھڑے ہیں، پورے یقین کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہیں الحمدللہ. اور جہاد کشمیر جو ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کشمیر، کہ اتنی زیادہ وہاں پر فورس لگی ہوئی ہو، طرح طرح کی فورس وہاں پر ہے، اور جدید دور کے جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے وہاں پر لگا کر دیکھ لی، وہاں پر کھپا کر دیکھ لی کہ شاید یہ وہ لوگ جو سر پھرے لوگ ہیں، جو دیوانے ہیں، جنہوں نے اپنے بستروں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کی محبت کو چھوڑ دیا، اور کلمے کی محبت میں، کلمے کے رشتہ داری پر وہ کشمیر کے مسلمانوں کے درد کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے وہاں پر پہنچتے ہیں، تو کیسے وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کو شکست دے دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایمان کی چنگاری ہے، وہ ایمان کی چنگاری جس نے آج انڈیا کے غرور کو، انڈیا کے تکبر کو جلا کر رکھ دیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کلمے کے تقاضوں کو ہم کس حد تک پورا کر رہے ہیں. کیا ہم امت کو بحیثیت امت کے دیکھتے ہیں، یا ہم بھی سرحدوں کے غلام بن گئے؟ ہم ان لکیروں کے فقیر تو نہیں ہو گئے؟ کیا امت کا درد سینے کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر درد موجود ہو تو پھر وہ آپ کو سکون نہیں کرنے دے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے ایک عضو کو کاٹا جا رہا ہے، ایک عضو کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو اس کی فکر، اس کی صحت یابی کی فکر، اس کے درد کو ختم کرنے کی فکر، اس کے درد کا مداوا بننے کے لیے پورا جسم جو ہے وہ بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے. تو کیا ہمیں کشمیر کے مسلمانوں کے لیے وہ بے چینی دل میں محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کو ایمان کی وجہ سے ستایا جا رہا ہے، ان کو جو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے ہے، اور کوئی جرم ان کا نہیں ہے، اور کوئی جرم ان کا نہیں ہے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. پہلے ایمان والوں کو بھی اسی وجہ سے ستایا گیا، اور آج کے ایمان والوں کو بھی اسی وجہ سے ستایا جا رہا ہے. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہمیں جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، ہم اس فضیلت کی قدر کرنے والے بن جائیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العزت ہمیں مظلوم مسلمانوں کی نصرت کے لیے، اعانت کے لیے قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری نسلوں کو اللہ ہمارے جان مال، ہماری صلاحیتوں کے ذریعے سے تمام ایمان والے دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کے ظلم کے خاتمے کا سبب بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم جو ہے ایمان والوں کے لیے، پوری امت کے لیے نافع بن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.